الرحیم وقل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، اور کہو حق آیا اور باطل مٹ گیا، بلا شبہ باطل کو مٹنا ہی تھا۔ سب سے پہلے تمام ناظرین کی خدمت میں ولادت باسعادت حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آج کی گفتگو کل کی گفتگو سے مربوط ہے کہ کیا انبیاء الہی اپنے ہدف تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے؟ اس سوال کے جواب میں کچھ نکات عرض کرنا ضروری ہے۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ پروردگار ارشاد فرماتا ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ انبیاء الہی حق کی ایک واضح مثال ہے، اور جس نے ان کی مخالفت کی وہ باطل کی مثال بن گیا، یعنی حق کے ساتھ ساتھ باطل آتا رہے گا، اور انبیاء نے انہیں باطل بنا کر کامیابی حاصل کر لی۔ دوسری بات یہ ہے کہ انبیاء کرام کا مقصد انفرادی، اجتماعی، سماجی، ثقافتی اور سیاسی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ایک مکمل ضابطۂ حیات فراہم کرنا تھا۔ پوری تاریخ بشریت میں تمام انبیاء الہی نے مل کر اس منصوبے کو انسانیت تک پہنچایا ہے، اور دو مددگاروں کی طرح مل کر ہر نبی نے اپنے مشن کو پورا کیا ہے۔ اس مشن کو اس مقام پر پہنچا دیا جہاں اسے ہونا چاہیے تھا، اور ان کے مشن کا آخری نقطہ اگلے نبی کے مشن کا نقطہ آغاز قرار پاتا ہے۔ اگرچہ اس دوران وہ شہید بھی کیے گئے، لیکن اس اہم مشن کو اگلے نبی تک انہوں نے پہنچایا۔ اس لیے ان کے مشن کو مجموعی طور پر دیکھا جائے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم علیہ السلام تک انبیاء کرام کا کام نتیجہ بخش تھا۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ اگر کسی نبی کے زمانے میں ظاہری طور پر کم کامیابی نظر آتی ہے تو اس کی وجہ ان کی قوم میں عزم اور صبر کی کمی تھی، لیکن مجموعی طور پر انبیاء کرام کی کامیابی کے سلسلے میں مسلسل ہمیں ارتقا نظر آتا ہے۔ آیت اللہ خامنہئی فرماتے ہیں کہ اگر آج بھی دنیا کے تمام مسلمان دو باتوں کو اپنے پلو سے باندھ لیں تو وہ آج بھی ہر میدان میں کامیابی پا سکتے ہیں، ایک ایمان کو، دوسرے صبر کو۔ دشمن ہم سے شکست کھا جائے گا اگر یہ دو چیزیں حقیقی معنوں میں پیدا کی گئی، کیونکہ یہ قرآن کا وعدہ ہے، خدا پر ایمان اور آزمائشوں میں صبر کر کے منزل تک پہنچا جا سکتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔